بزم کو آرگنائز کیا، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا اجر عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے بس اتنی بات کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنے اندر دم خم ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے چہروں پر مسکراہٹ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پنجابی چکنن کلندی محفل نہیں ہے، یہ تاجداری ختم نبوت کانفرنس۔ شاید آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ آپ کے اس پروگرام سے کتنی طاقتیں ایسی ہیں جن کو تکلیف ہونی ہے۔ تو جس طرح آپ بیٹھے ہیں اس طرح تکلیف نہیں ہوگی، اس طرح تو وہ خوش ہوں گے، کہیں گے ٹھیک ہے آئے سے چپ کر کے تو چلے گئے۔ اور جس شہر میں آپ رہتے ہیں اس کو زندہ دلانے لاہور، زندہ دلانے کی ساری زندگی بس پاوے کھان نہیں چپڑا نہ بنانا، چنے آج اتھو کھا لے، کل اتھو کھا لے، پرسوں سے کھا لے، ادھر جی اپنا نام بنانا۔ اگر نام بنانا ہے تو پھر ایک محلہ ہے موچی گیٹ سے اندر جائیں، اس محلے کا نام ہے محلہ سرفروشہ، یعنی وہ محلہ ہی ایسا ہے کہ جدے چھ بندے وہ آئے جڑے سر قربان کرنے والے، اور اس محلے کے ایک رہائشی کا نام غازی علم الدین شہر ہے۔ تو اس لیے آپ کے چہروں پر تھوڑی سی مجھے مسکراہٹ چاہیے۔ تو اسی بھی سارا دن بولتے رہتے ہیں، کام ہی بولن رہے، اور پھر ظاہر ہے ان ہمارے ساتھیوں نے اتنی محنت کی ہے، اور اس محنت کا یہ تو کم از کم صلہ بنتا ہے نا کہ آپ کا دیکھیں، لمبی گل نہیں ہوتی، نہان در دو حرف سر کارست، مقام عشق ممبر نیز دارست۔ عشق کی جگہ یہ نہیں ہے، عشق کی جگہ وہ ہے جو حضرت ظہیر الحسن شاہ صاحب نے استعمال کیا۔ دو حرفوں میں بات ختم ہو جاتی۔ قصہ مختصر یہ ہے، قاضی فائز ہوتا تھا لبیک والے ہیں، یہ قصہ مختصر ہے، ان شارٹ جس کو آپ بولتے ہیں وہ تھا یہ، اور پوری آب و تاب کے ساتھ تھی، اور تا صبح قیامت رہیں۔ آپ ذرا خوش ہو کے بیٹھے ہو، نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت۔ آج مجھے دنیا کی تعلیم رکھنے والا ایک شخص ملا، ویسے اس میں ضمناً میں یہ مسئلہ بیان کر لوں چونکہ اہل علم بیٹھے ہیں اور بڑی دور سے سنگی اور بڑی دیر سے آپ آئے بیٹھے ہیں۔ قرآن سنانے والے بڑے ہیں لیکن قرآن کے سیغے سنانے والے صرف بابا جی۔ مسئلہ ایک بابا جی نے ایسا بیان کیا کہ 14 طبق روشن ہو۔ یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں میں اپنے بچے کو فلاں ادارے میں داخل کروا رہا ہوں، لاہور کے بڑے بڑے سکول ہیں، نام نہیں لیتا وہ ہی ساڑھے گل پہ جانا، بڑے بڑے سکول ہیں، بڑے بڑے مہنگے سکول ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو وہاں پر ڈالا، ادھر اس کو بھیج رہا ہوں جی، وہاں پر جی پھر سکول یہ کالج یہ کیوں؟ تو ایک جملہ بولا جاتا ہے اعلیٰ تعلیم کے حصول، بولا جاتا ہے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے میرا بیٹا جرمن جا رہا ہے، یو کے جا رہا ہے، یورپ جا رہا ہے، فلاں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے۔ حضرت سید العلماء، علماء کے سردار اور امام برحق حضرت امیر المجاہدین فرماتے تھے یہ جملہ کہنا کفر ہے۔ آپ فرماتے تھے یہ جملہ کفر ہے جی، کیوں؟ فرمایا اعلیٰ تعلیم صرف قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے۔ اعلیٰ تعلیم قرآن سے بڑی کوئی اعلیٰ تعلیم ہو سکتی ہے؟ حضور کے فرمان سے کوئی بڑی تعلیم ہو سکتی ہے؟ کمال ہے۔ لیکن اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی دینی بڑے مدرسے میں داخل ہو، نہ۔ اقبال کہتا ہے کہ نشان راز عقل ہزار ہیلا مپرس، بیا کے عشق کمالے سے یک فن دارت۔ اقبال کہتا ہے میری گل یاد رکھنا، جدو حضور دی عزت دا مسئلہ پوچھنا ہے تو کبھی عقل کو نہ پوچھنا۔
کیونکہ یہ ہزار ہیلے کر دے گی، یہ کہہ دے کہ جناب ابھی سمنا بعد میں دیکھیں نا کہ 12:15 میں ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور کبھی کہے گی جناب آج لائٹ نہیں ہے، کبھی کہے گی بندے نہیں ہیں، یہ ہزار ہیلے کھڑی کر دیتی ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے، اگلی باری کر لویں گے، پھر جیڑا 2018 کیا جی 24 دیاں گے، 24 کیا جی نہیں ادھر ہاں کر چھڑیے جی اگلی باری دیاں گے، یہ وہ عقل ایسی باتیں کرتی ہے۔ اقبال کہتا ہے بیاں کے عشق کمالے سے یک فن دارت، اقبال کہتا ہے مسئلہ حضور دی عزت کا پوچھنا ہے تو عشق رسول کو لو پوچھ، عشق تینوں دسے گا کہ جواب تھے کہ میں دینا ہے۔ یہ ہمارا اسلامیہ جو کالج ہے داتا صاحب کے پاس، اور پھر فلیٹیز ہوٹل میں جب قائد اعظم محمد علی جناح آ کر ٹھہرے، صبح سیشن کورٹ میں پیشی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پہلے ملزم سے ملنے دیا جائے علم الدین سے۔ محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت غازی صاحب کو کہا کہ تسی سیشن کورٹ دے اندر جدوں جج کے سامنے جانا ہے تو تسی یہ کہنا ہے کہ راجپال نوں میں ہی مارے، اے تسی کہنا ہے، لیکن ایک جملہ تسی کہہ دینا کہ جدوں میں مارے ادوں میں ہوش ہی نہیں سی، تانوں ایتھوں رہا کروانا میرا کام، تانوں ہاتھ پھڑ کے باہر لے کے جانا میرا کام ہے، کیونکہ میں قانون بڑا اچھا جانتا ہوں۔ اے اتنی گل ہوئی گئی تے علم الدین اتنے تڑپ پیا، تو قائد اعظم کی پہلی ملاقات سی، انہوں نے کہا کی ہو گیا تانوں؟ ادو جی قائد اعظم بڑے نہیں سن، تے بعد ہی بڑے جدوں پاکستان بنایا، تے پھر حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب دے قدم وچ بیٹھے، تے پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا بنا پاکستان اسی تیرے نال آ، تو انہوں نے کہا جی پیسے چاہیے لوگوں دی دعوت کرنی، بلانا ہے، اجلاس کرنے اور گفتگو کرنی لوگوں دے نال، کوئی چاہ پانی تو ہونا چاہیے، وہ واسطے بھی پیسے نہیں ہیں، تو سنو جی سید نو کہندے ہیں، آپ نے فرمایا تینوں جتنے پیسے چاہیے میرے کو لے لے، تسی پاکستان بناؤ۔ انہیں کہا جناب تسی پیسے کتوں دیو گے؟ فرمایا میں سید ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میں سید ہوں، میں نور اللہ قادری نہیں ہے رات میں گل کر کے صبح مکر جاواں، میں سید ہوں، لیکن انہیں کہا جناب تواڈے کول پیسے آندے کتھوں ہیں؟ سنو جی پیر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا میں سید ہوں تے میرا ہاتھ ہر وقت حضور دے دامن ہی چوندا، جتنے چاہیے ادھر میں حضور کو لے لے، میرا ہر وقت حضور دے، اور دامن بھی کون سا؟ یہ کریم ہے ایسے سرور کے لکھا ہوا ہے در پر، جس نے لینے ہو دونوں عالم وہ امیدوار۔ علم الدین نے اسے جملہ کیا جی طبق روشن کر چھڑے محمد علی جناح دے، قائد اعظم نے کیا جی صرف تسی اتنا کہنا ہے کہ میں راجپال نوں ماریا، لیکن جدوں میں مارے میں ادو ہوش ہی نہیں سا، تے علم الدین کہنے لگا بابیو ایک ہی واری تے زندگی چ ہوش آیا سی، وہ بھی واپس لے رہے پیشی ہوئی تھی۔ آپ ویسے تو ساڈا الٹا جا نظام ہے، وکیل بول دیں تے جدوں آپ جج دے سامنے پیش ہوئے آپ نے فرمایا میں اپنی گل خود کرنی، میں نے وکیل دی لوڑ نہیں، یعنی میں محمد علی میری گل نہ کرے، میں اپنی گل آپ پہ کرنی ہے۔ تے جج نے کیا جی کرو؟ جج نے کہا جی آپ پر 302 لگتی ہے کیونکہ آپ نے ایک انسان کو قتل کیا، تو آپ پھر برجستہ ہوتے۔ اقبال کہنا جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہ، کھلتے ہیں غلاموں کے اسرار شہنشاہی۔ اقبال کہنا جڑا بندہ حضور دے نال عشق کر لو نا پھر غلام بھی ہوئے تو بادشاہ نوں بھی لا چھڑ جاتا ہے، ہوئے حضور دا سچا غلام، ہوئے حضور دا سچا۔ جج کہنے لگا جناب آپ نے ایک انسان کو مار دیا، تے حضرت غازی صاحب اپنے وہ احاطہ عدالت جڑا وہ دے وچ کھڑے ہو کے کہنے لگے نہیں میں نے انسان کو تو نہیں مارا، میں نے تو شیطان کو مارا ہے، مجھ پر تو یہ دفعہ لگتی نہیں، میں نے تو شیطان کو مارا ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں آپ توہین عدالت کر رہے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ تو پیچھے 100 سال پیچھے پہلی بار یہ علم الدین نے کسی مدرسے سے نہیں پڑھا پر یہ جملہ جج کے سامنے کیا، اس نے کہا جناب اگر آپ سے توہین عدالت نہیں برداشت ہوتی تو ہم ملنگوں سے توہین رسالت نہیں برداشت ہوتی۔ اس لیے یہ 2 حرفوں میں بات ختم ہے۔ مجھے وہ آج طالب علم بچہ ملا کہنے لگا جناب میں بڑے بڑے کام کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، غریبوں کی مدد، فلائی کام، یہ وہ ایکس وائی زیڈ ایسے کرتا ہوں، لیکن کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کی رضا مل گئی ہے؟
یہ پتہ کیسے چلے گا؟ کام تو کرتا ہوں میں، لیکن کیسے پتہ چلے گا؟ جو کوئی ایسا رستہ مجھے بتائیں کہ مجھے یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ کی رضا مل گئی ہے۔ میں نے کہا تم حضور کی عزت پر بات کرو، اللہ کی رضا تمہیں مل جائے۔ بڑے بڑے کام ہیں، غریبوں کی مدد، بیواؤں کی مدد، محتاجوں مسکینوں کی، لیکن بہت جلدی جو کام نا جی، حضور امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے، یہ لوگ آج کہتے ہیں نعرے لگانے سے کیا ملتا ہے؟ بابا جی فرماتے تھے کہ میں کتابوں سے گل پڑھی ہے، حضور کی بارگاہ جڑی شاید جلدی پہنچتی ہو بندہ مومن دے جذبات ہوتے ہیں، جذبات، یہ حضور کی بارگاہ میں جلدی پہنچ جاتا ہے۔ میں نے کہا حضور کی عزت کی بات کرو تمہیں اللہ کی رضا مل جائے گی۔ کیسے؟ امام شامی نے یہ سیرت کی وہ کتاب ہے جو اس وقت کی مسجد نبوی کی لائبریری میں رکھی ہوئی، مقبول بارگاہ رسالت کی کتاب ہے، امام شامی نے لکھی ہے، اسے آپ گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں، سبل الہدا، اور بابا جی نے اس کتاب کے ذریعے پوری دنیا کو بدلا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 198 پر اور جلد نمبر 4 پہ لکھا ہوا ہے اللہ کی رضا کے میں لگتی ہے جی۔ میدان احد میں ایک ایسا وقت آیا کہ ایک کافر نے حضور کی طرف پتھر پھینکا اور حضور علیہ السلام کے جو مبارک دانت تھے وہ اس سے متاثر ہوئے، اور آج اس جنت میں وہ بندہ جانے کی بات کرتا ہے جنہیں حضور دے نام تے کدی کسی کو چنڈ بھی نہیں کھاتا، چنڈ بڑی دور کی گل ہے، تانا بھی نہیں برداشت، وہی کہنا میں بھی جنتی جاؤں گا چھالا مارتا۔ جس جنت میں حسین ابن علی اپنے 72 تن قربان کر کے جا رہے ہیں، اس جنت میں وہ جانے کی بات کرتا ہے جڑا کبھی گھروں باہر ہی نہیں نکلیا۔ جس جنت میں حضرت مولا صدیق اکبر اپنے منہ کے اوپر حضور کے دین کے لیے جوتا کھا کر جا رہے ہیں، اس جنت میں وہ بھی جانے کی بات کرتا ہے جنہیں کبھی کسی باطل نے ایک باری للکاریاں بھی نہیں لیا۔ یہ شہادت جو ہے الفت میں ہے قدم رکھنا، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان۔ اور جس جنت میں یہ جانتا، جس جنت میں حضرت بلال کتنی کوٹ کھا دی کہ کوٹ کھا کھا کے آپ کو مسکراندے سن سے آپ دا مالک کے نمی گل نہیں کہ تو سیڑھیوں تو بابا جی کو پولیس والے نے دھکا دیتا تھے بابا جی آسرے سے، نہیں نہیں، یہ بڑی پرانی ریت ہے، کیونکہ مستند رستے صرف وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے۔ یہ بڑے پرانے رستے ہیں عاشقوں کے۔ حضرت بلال آگے سے مسکرا رہے تھے تو مالک کہنے لگا میں تو نو کھڑتا تو اب ہنستا ہے۔ اقبال بولے، اقبال نے حضرت بلال کی ترجمانی کی تھی، کلندر لاہوری کہنے لگا اقبال کہنا حضرت بلال نے کو جواب دیتا ہوا جلیا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو محبت میں تو کچھ مزہ ہی نہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ فلسطین جانا پیا تو بوتلوں کیوں دیو گے؟ یہ نہیں کہ کوئی خطیب پی رہا ہوگا تو انہوں تسی سارے پہ جو جی پانی کیوں پی رہے ہیں، لیکن ویسے جنہوں کو اسی سبق پڑھے انہوں نے چیزیں مکا چھاڑی گئی۔ بابا جی نے چیزیں دے قائل نہیں سی جی 5 منٹ تو انہوں تقریر کرتے ہیں، ویسے پانی ادھوں پلایا جاتا ہے جدوں کسی کی گردن لانی ہے، کہنا جانور کو پانی پلایا قربانی کریں گے حاضر ہیں جناب، ادھروں بھی تہاڈی اپنی عقیدت ہے، اللہ تانوں جزا دے۔ تے حضرت خباب کی کنڈ چٹی سی پیچھو سفید تے داغ بڑے لگے سے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ سناؤ کمزور بڑا ہو گئے ہو، فرمایا حضور جی تو حضرت بلال نو کوٹ پہ رہی ہوندی سی لوگ بچان واسطے آ جاندے سن، میں تے بچاندا بھی کوئی نہیں سی۔ تے فرمایا کہ اے جو تسی باربیکیو کر دے شوق دے نال، آپ فرمان لگے حضور جڑی میری مالکن سی مشرکہ سی تو انگارے سیٹ کر دی سی تے انگارے ہیں لمے کر کے میں سیٹ کر کے تے مینوں دے اوتے الٹا کر کے لٹا چھڑ دی سی تے آگ جڑی وہ میری چربی دے نال بجھدی سی۔ تے جس جنت دے اندر حضرت خباب اپنی چربی دے ذریعے آگ بجھا کے جا رہے ہیں، اس جنت دے اندر وہ بھی جان یہ گلاں کردا ہے جڑا ایک باری بھی حضور دی عزت واسطے باہر نہیں نکلیا۔ ایڈا سستا سودا ہے یار، 313 سوراخ حضرت امام علی مقام دے جس میں اطہر دے ہوئے۔ میں کربلا اسی اے نہیں کہ کوئی ایویں گلاں کرتے ہیں، میں کربلا ویکھ کے آیا
تے پھر 313 سوراخ ہیں تے 313 سوراخ تو بعد رات نو آپ دی داڑھی شریف 58 سال دی عمر دے اندر ساری داڑھی شریف آپ دی سیاہ سی، اور 9 محرم اور 10 محرم نو آپ دی داڑھی سفید ہو گئی. مگر مجال ہے کہ دین بیان ہوئے، یہ دین نہیں نہ بیان ہوگا. یہ دین کیویں بیان ہوئے گا؟ اور لوگ کہندے نے دین بیان کیتا تے قوم تے زندہ ہو جائے گی، قوم فلسطین کے حق بولے گی، قوم اسرائیل کے خلاف ہو جائے گی. اور لیکن نہ اقبال کہتا ہے، اقبال یہاں نام نہ لے علم خودی کا. انہوں نے گلاں نہیں سنانیاں، انہوں نے بس اتنا سناؤ حضور حضرت علیمہ کے جا بس، اگے نہیں لے گئے. بدر گئے، احد گئے، وہ گلاں نہیں کرتی. ورنہ ایک یہ قوم زندہ ہو گئی تو پھر وہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کیا. انہوں نے صرف یہ دسیا گیا او نون لیگ کا دور آیا تو تسی نون لیگ میں کرنا، وہ پی ٹی آئی دا دور سی انہوں نے کہنا ہاں آپ بڑے عاشق رسول ہیں. ہو گیا پہلے زرداری دا دور سی، تسی انہوں نے یہ دسیا گیا فلانا آ رہا فلانا نواں ڈاکو آیا ہے، ہن تسی او دے قصیدے پڑھنے. وہ ایک امام احمد رضائی کا جس نے کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے ہیں. انہوں نے غلام قسم با خدا میں توجہ بیٹا، میں وہ درد ہوتے ہیں نا جی، فجر دی نماز تک میں تھوڑے نال گل کروں تو پھر بھی گل نہیں مکے گی. جو دی وجہ ہے نا کہ اقبال کہتا ہے آنکھ جو دیکھتی ہے لب پر ہے آ سکتا نہیں، محو حیرتوں کے دنیا ایک دم میں کیا سے کیا ہو جائے. اس جگہ کے کھلونا سوکھا ہے، بڑا سوکھا ہے. تھوڑے تو 10 بندے آ کے کہیں گے جی اسی کھلو گے، لیکن یہ تقاضے پورے کرنے بڑے ہو گئے. یہ کی تقاضا ہے؟ یہ ایک تقاضا ہے، فرمایا دیکھو کہ جابر ظالم حکمران آ گیا اور دے سامنے تسی حق گل کر چھڈو، اللہ تعالی جہاد دا ثواب عطا فرمائے. یہ تقاضا ہے، منبر دا تقاضا ہے. جمعے نو کتنی تقریر 10,000 مسجد ہے جی میرے علم دے مطابق لاہور دے اندر، لاہور دے گرد و نواح اور مسیتاں کٹیاں کرو، 2 گلیوں تو بعد مسجد ہے. لیکن مسجد اقبال کہتا ہے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے. کیڑے نمازی؟ نمازیں تے پڑھ رہے ہیں. کیڑے نمازی؟ یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. اقبال کہتا ہے مسجد رو کے کہہ رہی ہیں نمازی تے ہیں مگر تلوار کتے گئے. صحابہ نماز پڑھ رہے اور اسلحہ ساتھ رکھا ہوا، تلواریں ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور حالت جنگ میں اللہ نے یہ حکم دیا 5ویں سپارے میں کہ ایک گروہ قتال کرے، جنگ کرے، دوسرا گروہ جو ہے وہ نماز پڑھے، اور وہ نماز پڑھ کے آ جاؤں اے انہوں دی جگہ چلے جاؤں انہوں دی جگہ چاہ جاؤں. اسلام تے فارغ بہن ہی نہیں دیتا. اور میں ذمہ داری صاحب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بندہ کھڑا ہو کہ اگر میں نے یہ گل دس چڑھتا ہے ہمیں کیا فکر ہے، اے مارکیٹ بنا لیجیے، او بنا لیجیے، او پلازا بنا لیجیے، انج ہو جائے اونج ہو جائے، اوتھے پراپرٹی. کسی ایک صحابی دا نام دس چھڈو جی جنہوں نے مدینے چ نواں گھر بنایا، ایک صحابی دا. میں وہ شکریہ ادا کروں گا، اپنی پگڑی بھی دیا گا، شکریہ بھی ادا کروں گا کہ بھائی انہیں ساڑھے علم میں اضافہ کیا، ساڑھا استاد ہے. 10 سالہ مدنی دور ہے، 73 جنگن، 1.25 مہینے بعد جنگ بن رہی ہے. 73 جنگن 10 سال دے اندر. بلکہ وہ دیکھتے انج ہویا کہ حضور واپس تجھی گھر دے اندر داخل ہوئے، جبریل آگئے، ابھی جنگی لباس اتارا جا رہا تھا. جبریل نے عرض کیا حضور اپنے غلاموں کو کہیے پھر واپس چلے. تو حضور نے فرمایا جبریل میرے غلام ابھی تو 70 جانیں قربان کر کے آئے ہیں، اور طلحہ بن عبید اللہ کو 72 زخم لگے ہوئے ہیں، سر پھٹے، اور آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ چلیے. ہاں ہاں اللہ فرماتا ہے دوبارہ چلیے. حضور نے فرمایا اذان دیتی جائے، حضرت بلال فرمایا جی اللہ فرماتا ہے دوبارہ چلیے. ایسے صحابہ نے ایک باری بھی کسی صحابی نے نہیں کیا حضور بانٹ ٹوٹی ایک باری پٹی تے کروا لیں گے، حضور ایک باری بچے نو مل رہی ہے پتہ نہیں دوبارہ گھر آنا یا نہیں آنا. صحابہ نے اسی طرح ٹوٹیاں تلواریں لے کے ٹر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں محبوب بلا دیجیے الذین استجابوا للہ وللرسول. بس ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آپ کے حکم پر لبیک کرنے والے کتنے غلام آ گئے ہیں. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ حضور کی عزت پر بات کریں، حضور کی ختم نبوت پر بات کریں، اور اس طرح کریں جس طرح حضرت صدیق اکبر نے فرمائی، اس طرح کریں جس طرح حبیب بن زید نے کیا. نہیں جی انہیں آپ کے پوچھا کتنے لکھا، نہ ہے
کوئی گل ہوئی جناب ہر گل دے اوتے دلیلاں کتاباں چوں نہیں منگی دیاں پی ٹی وی دا شو لگیا جی پاکستان ٹیلی ویژن دا شو لگیا ہے تے نیلام گار تے طارق عزیز کھڑا ہے تو انہیں ایک اوکھا جا سوال کر چھڑیا انہیں کہا جی بتائیے جی اللہ کے نبی کو اور اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا تیراکی آتی تھی تے سارا مجمع گم سم کہ 1300 سال دے اندر رہیں گا بھائی ٹیلی فون سننے والے یا ہم رسمن نہیں بول رہے رسمن اور جگہ بڑی ہیں کدھر اور تو جاؤ جو سیس تلی پر رکھ نہ سکے وہ پریم نگر میں آیا ہی نہ سکے ایک کوئی تو انہوں کسی نے بھی نہیں کہنا خطیب تو خوش ہونے بندے بیٹھنا سی کہنے نہ ایک کوئی یار ہزاراں بار تھوڑے ہو ستھرے ہو اللہ دے بندیو تسی حضور دا ذکر سنن واسطے آئے ہو اور قاضی یاز نے قاضی یاز مالکی نے شفا میں لکھا واجب علی مومنین متا ذکر او ذکر عندہ ان یخضع و یخشع و یتوقر و یسکن من حرکتی فرمایا بندہ مومن پر فرض ہے کہ جب حضور کا ذکر آ جائے اس کی ادائیں بدل جائیں سبحان اللہ اس لیے تو میں نے آپ کو شروع میں کہا دم ہم امام مالک در سے حدیث دے رہے تھے تریلیاں پہ گئی تو پسینہ آ رہا سی عبداللہ بن مبارک آپ دے بڑے تگڑے شاگرد ہیں جڑے صوفیات سرخیل بھی ہیں تو مجاہد بھی ہیں تو انہوں نے کہندیاں رک گئے کہ استادی کی ہویا اے بھی نہ کہہ سکے فلما فرغ من المجلس جب مجلس فارغ ہوئی انہوں نے کہا حضور استادی آج آپ کے ہونٹ خشک ہو گئے اور چہرہ پیلا ہو گیا ہے تو آپ نے ایسے کر کے فرمایا یہ کپڑا اٹھاؤ قمیض پیچھے سے اٹھائی کہ اس جگہ پر بچھو لٹک رہا تھا جس نے آپ کو ایک نشست میں 16 مرتبہ ڈالنا تھا میرے جملے ریکارڈ ہو رہے ہیں عربی میں فَلَدَغَتْ عَقْرَبْ 16 مرہ شفا چلی میں موجود ہے گاڑی میں موجود ہے شفا 16 مرتبہ ایک مجلس میں بچھو نے ڈنگ مارا لیکن اینج بھی نہ کیتا انہوں کا حضور آپ کو پتہ نہیں قرآن میں ہے کہ اپنی جان بچانا ضروری ہے اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں مت ڈالو تو آپ نے فرمایا ہاں عبداللہ یہ مسئلہ میں نے پتہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے لیکن انما صبر تو اجلالا لحدیث رسول اللہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جب محبوب کا نام آ جائے تو ان کے نام کا ادب کرتے ہوئے جان لٹانا فرض ہو جاتا ہے بدلو رسموں سے نکلو بس آگے جدوں یہ رضوی دارہ ہے جب آپ رضوی دارے میں آگے پھر حضور کا ذکر اس طرح سنیں جس طرح آپ رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں میں تو ہم گال جو بڑے ڈاٹے بندے دی سنا رہے ہیں انہیں کہا جی ہاں جی بتائیں جی اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا ساری دنیا چوک کو پچھو ایک منڈا کھلو ہوتا انہیں کہا جی میں جواب دیتا ہوں انہیں کہا جی یہاں آئے اس نے کہا میں یہاں آ کر جواب دوں گا پہلی مرتبہ زندگی میں مائک پکڑا اس نے اور اس نے آ کر کہا جی اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تو انہوں نے کہا جی کون سی کتاب میں پڑھا خالی یہ گال کہہ کے واپس جانے لگے انہوں نے کہا کتنے پڑھے اس نے کہا پڑھا کہیں بھی نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول کو تیرنا آتا تھا تو اس نے کہا کیسے کوئی بات بھی سمجھاؤ اس نوجوان نے پتہ نہیں زندہ ہے چلا گیا ہے کہاں پر رہتا ہے نہ مجھے اس کا نام آتا اس کی بات یاد ہے اور ہمارا تو سادہ سا اصول زندگی ہے اپنا کوثر جڑا انہوں دا ساڈا ہے جڑا انہوں دا نہیں ہو ساڈا کوئی نہیں ساڈا ہے لیکن انہیں گل بڑی بڑی کی تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا رسول اللہ کو تیرنا آتا تھا اس نے کہا طارق عزیز صاحب نہ تیر سکنا یہ عیب ہے اور اللہ نے اپنے نبی میں عیب رکھا ہی نہیں رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اے دامن جی اے رومال اللہ پڑھا حضور دا نام لے کے کھلو گیا جی کیا بات سانو اے ہی چاہیے ملنگ چاہیے من عاشق سرمستم آگے 31 امیر صاحب آپ سنانے یا اچھے امیر المجاہدین سنانے اے بس حضور دے عاشقاں دے رنگ ہوندے جی اللہ رنگ نصیب فرما دو ایک فقیر آدمی سی انہوں کو پہ گیا انہیں کہا حضور دعا کر چھڑو تو انہیں کہا اللہ کرے تو حضور دی محبت جلہ ہو جائے انہیں کہا ایک کڑی دعا فرمایا بیریا ٹون اللہ فقیر نہیں ہے مدینے دی گلی دا فقیر تے جڑی شے اپنے کولے وہی اگے دینی ہے ہن تسی پلاٹن دی دعا منگانا ہے وہ تے نہیں ہن تے کامل پیر بھی ہوے جڑا رات کو دعا کرے تے صبح کمیٹی نکل ہن تے پیر بھی اور دنیا میں
آپ نے میں جھولی چونکہ نا اللہ کرے تو حضور دی محبت دی جلہ ہو جائے. انہیں کیا ایک ہی ہے فرمایا جلیا جدوں تو جلہ ہو جائے گا پھر تینوں ایتھے لکھ کے نہیں کہنا پائے گا کہ میں عاشق رسول ہوں. پھر 4.25 کروڑ بندہ مینار پاکستان آ کے کہے گا وہ دیکھو نبی کا عاشق جا رہا ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. اور اے تواڈے نال سننا بعد والے لاہور شریف والے میرے شہزادے اور تواڈے نال میں ایک سوال کرنا چاہنا. عاشق رسول ویکھیا نے ساڈے بابے نے کدی نہیں کہ آیت نمبر 36 تے آیت نمبر 32 کہنا 14 لاکھ بندے نو کلمہ پڑھایا. کدی کراچی تقریر ہو رہی, کدی فیصلہ آباد ہو رہی, کدی اسلام آباد, وڈیاں وڈیاں ایل سی ڈیاں لگ رہی, ہر پاسے گئے. لیکن جدوں بادشاہ مسجد کے اندر انہوں نے آ کے تقریر کی تھی نا, جب وہ کرسیاں خالی تو سارے پریشان ہو گئے بھائی آج بندے نہیں آئے. جب ایک ملنگ اٹھ کے کہنے لگیا اوے ایتھے وہیل چیئر والا بابا تو نہیں آیا کہ دنیا آوے ایتھے. اے عاشقاں دیاں وکھریاں گلاں ہوندیاں جی. تے حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی بارگاہ چ آئے, دیکھیا کہ خون مبارک ظاہر سی. تے عرض کیتا حضور من فعل بک, اے بدبخت کون ہے جنہیں آپ نے پتھر ماریا. تے فاشار الی حیث توجہ, حضور نے اشارہ کر کے فرمایا او جا رہے ہیں, عتبہ دا نام ہے, پتھر مار کے جا رہے ہیں. تو فرمانے میں فمدہ تو میں پھر نس کے گیا, حضور دی اللہ دی رضا پانے کا طریقہ, فرمانے میں نس کے گیا دیدے کو. تو وہ گھوڑے تے بیٹھا سی, میں کہنا خسم تگڑا ہو گیا, سائیں تگڑے ہو گئے. تو پھر جسم نہیں دیکھا جانا کہ بھائی وزن کتنے جی. پھر وہ گھوڑے تے بیٹھا سی, فرمانے میں جا کے وہ گھوڑا روک کے کیا میں کہا تو حضور دی بے ادبی کی ہے, تو پتھر مارے ہے. انہیں کیا فرمانے وہ میں نے ویکھ کے نا, حالانکہ گھوڑے تو اتنے بیٹھا سی لیکن میرا روب اتنا سی کہ وہ گھوڑا بھی رک گیا. دیکھو 4 فٹ کا دے وہ گھوڑے تو اتنے بیٹھا ہے, وہ دی دھون اچھی ہے. فرمانے نے پھر ادا ہوندی ہے نا جی, عشق دی ادا, کبھی آوارہ و بے خانمہ عشق, کبھی شاہ شاہ نو شیروان عشق, کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش اور کبھی ہریانہ بے دیو و سنا عشق, کبھی تنہائی کوہ و دمن عشق, کبھی سوز و سرور و انجمن عشق, کبھی سرمایہ محراب و منبر, کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. اے عشق دی ادا کدی منبر دے ہوتے, کدی محراب دے ہوتے, کدی میدان دے ہوتے. ساڑھے کو دھوتی بن کے طواف نہیں ہوتا, مولا علی دھوتی بن کے بدر جائے 32 کافر کلیاں پھڑکا کے آئے. 32 کافر مولا علی میدان ہولی نہ ہولی نہ اچھی آواز نہیں گانا. حاضر توجہ, پتہ نہیں کیڑی ادا سی جناب, آپ نے نا جی تھلو ہی ہوتی دون لا چھڑی. کیسے کتنی مہارت کے نال آپ نے تلوار چلائی, این تلوار چلائی ہوتی وہ دا سر تو تھلے آیا. تو پھر اے نہیں کیا جناب انہوں پہلے سمجھایا نہیں, گل ہی کوئی نہیں کی, بس اتنا پوچھے تو اے کام کیتا جب علم الدین نے آتے پان منڈی کے اندر آ کے راجپال نے کیا تو کتاب لکھی, انہیں کہا میں لکھی. کہ آپ نے خنجر مارے, انہیں کہا تو کون ہے, انہیں کہا میں صدیق نے حیدر دا نوکر اور کون ہے. گلاں کری نہیں اللہ دے بندے, جتھے گل تو ہوئی تے لال ہوئی, گل کی کرنے جڑا حضور دا دشمن اودے نال گل کری دی آپ نے دھون لائی. تے پھر کی کیتا, فرمانے نے کہ فاخذت راسہ و فرسہ, میں اودی دھون وی چکی نال اودے گھوڑے تے بیٹھ کے آیا. واپس میں آیا تے میں آ کے حضور دے سامنے او گردن پٹک کے نہ دی اوتھے ماری. تے سرکار نے مینوں ویکھ کے فرمایا اے دیکھو جی اللہ دی رضا کے میں ملدی. فرمایا رضی اللہ عنہ مرتين, فرمایا اللہ تیرے نال 2 باری راضی ہو. تینوں اللہ نے اپنی رضا 2 مرتبہ عطا فرما چھوڑی. ایک باری تے کہ تو گستاخ دی دھون لائی تے دوجی تیری ادا بڑی سی, ادا ہی تیری بڑی. ممتاز نے چکی نا جی بندوق, ممتاز حسین قادری نے, تو فرمانے میرے دل وچ خیال آیا جے میں انہوں گولی ماراں گا تے اتنا بڑا سکواڈ ہے تے سارے مینوں مار چھڈن.
ایک خیال آیا، صرف اتنا خیال ہے کہ اجی آپ دے عزیز و قارب زندہ پوچھ سکتے ہو جا کے، فرماندے نے خیال آیا کہ جے میں اس کمینے نو ماراں گا آرام دے نو اے سارے دے نال جڑے نے مینوں مار چھڈن گے. فرماندے نے خیال آیا کہ میں کی دیکھدا ان سامنے حضرت داتا صاحب کھڑے ہیں. یہ تو کہندا ہے بابے شاہ کوئی نہیں، تے میں کہ بابے شاہ کوئی نہیں تے آئیڈیا تیرے پیو دے نام تے بند ہوندی ہے. پاگل نہ کھوتا کی جانے گلکند کی ہوئی، باندر نو کی پتا ادرک دا سواد کی ہونا ہے، تے بے ادبا نو کی پتا داتا علی حجویری کون ہے. فرمانے نے چکی نہیں داتا صاحب سامنے، تو میں داتا صاحب کے بابا فرید پاک فرمانے دو بزرگ آئے، تو میں نے فرما رہے ہیں اور ممتاز اسی سارے دے ہاتھ پھڑ کے رکھیں مار گولی تینوں کچھ نہیں ہون دیا گیا. فرمانے میں این چکی تو میں ایک نہیں ماری، پھر میں 27 ماری تے سدھیاں نشانے تے گئیاں. کیوں کہ منڈا جی آوانا ہے، منڈا کے دا منڈا آوانا ہے. آج یہی تکلیف انہوں نے کہنے نے دو بھراواں نے کی کرنا ہے، دو بھرائی تھے انہوں نے کی کرنا ہے، نکے نکے نالے بھی کمی نہیں، نکے نکے انہوں نے کی کرنا ہے. میں کہ ابو جہل نو لمیاں پانے والے دو بھرا سن. تسی صرف مرکز دے نال جڑے رہو تو انہوں بڑی اچھی اچھی خبریں ملن گی انشاءاللہ، لیکن ٹھنڈا کر کے کھاؤ، گرم نہیں کھانا، ٹھنڈا کر کے. دوجہ دن یہ نہیں کہنا جی صاحب سب نو نہیں پتا ہے تینج نہیں تینج ہونا چاہیے. میں آج بھی دن میں ایک جگہ میٹنگ سی برکی دے اندر، تو میں کہہ رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی ایسی رات ہوئی گی جس رات عشاء پڑھ کے فوراً سو گئے ہوں. سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا کچھ سے کم دنیا کی امام. اللہ دی رضا حاصل کرن دا طریقہ ہے کہ حضور دی گل کرو، اور حضور تواڈے تو خوش تے رب خوش. تے پھر ہر حال کے اندر جے حضور کو خوش کرنا نا تے پھر تے بڑے بڑے رنگ ویکھنے پینے. پھر بابا جی انہوں نے ٹکا دیتا تے نال بابا جی انہوں نے اذیت پہنچائی. تو استاد صاحب ہس رہے سن، انہوں نے کہا جی کیوں ہس رہے ہو؟ فرمایا جنہاں واسطے تسی مار رہے ہو تو انہوں نہیں دیکھ رہے، جنہاں واسطے مینوں کٹیا جا رہے ہو تو مینوں دیکھ رہے. بلکہ اے بڑا پرانا طریقے حضرت خواجہ صاحب خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ نے آج دا ارادہ کیتا تے رستے ڈاکو پہ تو انہوں نے کٹیا تے لٹیا، بن کے کٹیا تے لٹیا سارا کچھ لے گئے. تے 2 دن ادھی مدینہ منورہ دا سفر باقی تے سواری اونٹ اور گھوڑا اے 2 سواریاں ہوندیاں سن، یا پیدل کوئی جاندے سن مسافر. تے 2 دن دا سفر باقی اور سارا کچھ انہوں نے لٹ لیا. تے آپ نے ڈاکو نو کیا یار ہن تسی اپنا کام تے کر لیا ہے، ایک نیکی کر لو، کوئی مدینہ منورہ جان کا کوئی شاخ یا رستہ دس چھڑو کہ اسی جلدی جلدی مدینے تے پہنچ جائے. تو مقامی ڈاکو سن، انہوں نے سارے رستے دا پتہ سی. وہ کہنے لگے جی اے پہاڑی نے، اے تے چڑھو نال تھلے ہی اترو کے کھبے ہو کے نال ہی سجے ہو کے تے کھجوراں والے درخت نظر آن گے، اگے مدینہ نظر آ. سفر کتنا ہے جی؟ 2 دن کا. آپ نے فرمایا چلو یار کہہ رہے مان کے دیکھ لے گے اپنے سنگیوں نے کیا چلو جی. وہ چلے ٹرے پہاڑی دے اوتے چڑھے، تھلے اترے، کھبے ہو کے سجے نال مڑے تے اگے کھجوراں دے درخت نظر آئے تھے. اصل تو پہلے آپ مدینے پہنچ گئے. سیدھا مدینے پہنچ گئے نا، اور کوئی کام نہیں کیتا، سیدھا حضور دے سامنے مواجہ شریف اس جگہ نو کہندے جدھر حضور ویکھ او مواجہ شریف. سیدھا مواجہ شریف جا کے ہاتھ بن کے کہندے یا رسول اللہ تیرے بدوی لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، مریندے ہیں. یا رسول اللہ تیرے بدوی لٹیندے ہیں، کٹیندے ہیں، مریندے ہیں، پر جھٹ تو پہلا مدینے پہنچے ہیں. میں اس لٹن پٹن کٹن تو قربان یا رسول اللہ. حضور اے عشق دا رنگ ہے جی. اس در تو تانوں عشق رسول تو علاوہ کوئی شے نہیں لبنی، کوئی شے نہیں لبنی. نہیں کہ آزما کے دیکھ لو 19 بھی 21 نور سارے آنے آنا تو عشق رسول تو علاوہ کچھ نہیں لبنا، صرف عشق رسول دیاں خیراتاں سے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ
ساڑھے سارے ساتھیوں کو سلامت رکھے تاریخ لبیک دے ایک کارکن دے جسم دے ایک وال دے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور تسی ڈٹ کے رہنا ہے محنت کرنی ہے جی بڑا کام ہونا ہے بڑا کام ہونا ہے جی دے کام ہویا ہی نہیں سمجھو جی بڑا کام ہونا ہے تے تسی اس طرح محنت کر دے رہو گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ایک جمعہ سائیہ نے زندگی دیتی تے فلسطین دے اندر بھی ہوئے گا انشاءاللہ لوگ کہنے کیویں ہوئے گا میں کیا کدی کسی نے منیا سی کہ پاکستان دی حکومت امریکہ نو ڈاکٹر عافیہ واسطے خط لکھے کدی کسی نے منیا سی کہ کوئی دنیا کہے گی جناب سرکاری سطح دے ہوتے کہ نیتن یاہو دہشت گرد ہے کدی کسی نے سوچیا سی کہ جناب پاکستان تو جہاز جا رہے ہوں گے غزہ تے لبنان کل دوسری خوراک بھی تر گئی اے جڑے لبرل کہندے سن گئے جہاز کے نہیں گئے میں کہا تو جہاز بن گیا پی پی کے وہ جہاز تو پہنچ گئے سبحان اللہ ہاں کون کنے منیا سی جناب کہ تاریخ کل عدم ہو گئی ہے تو دوبارہ واپس سے پابندی اٹھے گی اور جنہوں نے کل عدم کی تھی آج وہ بیچارے لودے پھر دیں کدی ادھروں پڑھ پھر کہندے اتھے جلسہ کریں گے پھر کہندے مؤخر پھر کہندے ادھر احتجاج پھر کہندے مؤخر پھر کہندے انج ہوئے گا پھر کہندے اے بھی مؤخر میں کہا مسئلہ کی ہے تے جواب آیا کوئی گڈیاں دے وہیل ہوندے نہ ساڈے بابے نو دکھ دیندے نہ اج ذلیل ہوندے آج بھی ساڈے بابا جی دی قیامت تک ساڈے بابا جی دی قیامت تک ساڈے بابا جی دی رہے گا یوں ہی ان کا ذرا زندہ باد زور تھوڑی مینوں آواز بھی چاہیے کیونکہ دے نال مرزائیوں نوں تکلیف ہوندی آپاں تے تکلیف دین واسطے جمے ہیں تاجدار ختم نبوت مسکین غریب آدمی ہے جی عمرے دا ٹکٹ تانوں نہیں دے سکتا کہ جڑا اونچا بولے راتوں رات مدینے ٹر جائے نہ ہی اپنے کوئی جہاز ہے اے تانوں کہاں گا کہ جنہاں واسطے بول رہے ہو تانوں ویکھ رہے ہو اے تانوں کتاباں چوں ثابت کر کے دے سکدا ہاں کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو اے نال ہی سامنا بات تو پڑھا جاؤ نا جی نال ہی اے میانی صاحب ایک بندہ لیٹے ہے واسف علی واسف وہ دیکھو کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں تو واسف ایسے جملہ شروع ہو گیا وہ کہا میں گل پوچھ رہا ہوں تانوں حال پہ رہے ہیں تے واسف کہنے لگا جلیا مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر چھڑیں گے انہیں پھڑکنا نہیں تے جدوں غلام دے سامنے وہ دے مالک کا ذکر کریں گا انہیں وجہ دیتے آنا ہے انہیں کہا نہیں جواب چاہیے کیا بتائیں اللہ کے نبی زندہ ہے تے واسف تڑپ کے کہنے لگیا جلیا اگر وہ زندہ نہیں ہے تو اللہ درود کس پر نازل کر رہا ویکھ رہے ہیں جنہ واسطے تسی زندہ باد کہہ رہے ہو اور یہ بھی اپنے مقدر دی گل ہے کوئی تتلی تے کوئی پتلی کوئی کینو زندہ باد کہندا ہے تسی حضور دے نعرے لا رہے ہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت